السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں نیکسٹ ریویژن کریں گے، جس میں افعائے عہد اور افعائے عہد کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب افعائے عہد کسی سے جو وعدہ یا قول و قرار کیا جائے اس کو پورا کرنا وعدے کی پابندی یا افعائے عہد کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور سچے لوگوں کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدے کی پابندی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح اس نے اپنے بندوں کو بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور وعدہ پورا کیا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے راست باز اور اچھے بندوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ کامل ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی صفت بھی افعائے عہد ہی قرار دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ قسم اور قول و قرار کی پابندی۔ عہد اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ کا نام لے کر جو تم آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرو تو اسے پورا کرو، اور قسموں کو پکا کر کے توڑا نہ کرو۔ قرآن پاک میں عہد کی پابندی کے ساتھ ساتھ عقد کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے مومنو، اپنے قراروں کو پورا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس سے مراد لین دین معاملات میں اپنے تحریری اور زبانی وعدوں کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کوئی چیز لین دین میں معاہدہ کر رہے ہیں، وعدہ کرے، چاہے وہ لکھا ہوا ہے یا زبانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ایک بڑھیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے پوری تفصیل سے اس کا حال پوچھا۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ کیوں فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ختیجہ کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، اور حسن عہد ایمان سے ہے، یعنی اپنے ملنے جلنے والوں سے یکساں سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ افعائے عہد دین داری کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی، اس کا قول و قرار کرنا لازمی ہے۔ جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا بندہ بندے سے کرتا ہے، اس کو پورا کرنا بندوں کا حق ہے۔ حقوق کی اس کی ادائیگی کا نام دین ہے۔ جو شخص اپنے خالق و مالک سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وہ دین کی روح سے محروم ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے تمام وعدوں اور قول و قرار کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صادق اور امین کہلا سکیں۔ امید ہے آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی جو افعائے عہد تھا۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے اخلاق و آداب کا خشیت الہی۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ خشیت الہی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خشیت الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ یہ انسان کی زندگی سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریشی سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ام مکتوم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آنا کسی وجہ سے ناگوار لگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں، بلکہ خوف و خشیت الہی پر ہے۔ جو شخص خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے۔
ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائے۔ یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کی رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ خزاں رسیدہ بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے اور اللہ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ کو امید ہے کہ میرے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں پھر دوبارہ کہوں کہ اگر کچھ سمجھ نہیں آئی ہے اسے دوبارہ دیکھیں، جو چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ آپ نے سارے سلیبس کو ریویو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے باقی اگلے 2 چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے۔ 5 سپتمبر کو ہمارے آن لائن پیپرز شروع ہو رہے ہیں جس کا وقت محدود ہوگا۔ آپ کے پیپرز ایم سی کیوز کی صورت میں ہوں گے جس کے ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ 50 ہوں گے۔ 25 ایم سی کیوز ہوں گے، ایک ایم سی کیوز آپ کا 2 نمبر کا ہوگا۔ اگر ایگزام سے متعلق آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے رابطہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔